جگہوں میں سے سب سے محبوب ترین جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اور سب سے بری ترین جگہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ بازار ہیں۔ رب ذوالجلال مساجد کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ ان مساجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، خالق کائنات کی عبادت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیر بقاع الارض مساجدها وشر بقاع الارض اسواقها، زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے بہترین ٹکڑا وہ مسجد ہے، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے برا ٹکڑا وہ بازار ہے۔ ہم اگر تعلیمات اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو مساجد کی اہمیت، ان کی ضرورت بے حد واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ میں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرکین کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں جب کہ وہ اپنے کفر کی گواہیاں دے رہے ہوں۔ یہاں مساجد اللہ سے مراد بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، لیکن مساجد اس لیے کہا گیا کیونکہ تمام کی تمام مسجدوں کا محور اور مرکز وہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے۔ مشرکین وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسجد کی نظافت کا خیال کرتے ہیں، مسجد میں بیت اللہ میں عبادت کرتے ہیں، اور جو یہاں طواف کرنے کے لیے آئے اس کی خدمت کرتے ہیں، ہم بیت اللہ کی آباد کاری کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اس نظریے اور ان کی اس سوچ کا رد فرماتے ہیں کہ جو اپنے کفر کی گواہیاں دے رہا ہو وہ بیت اللہ کو آباد نہیں کر سکتا۔ بیت اللہ کو آباد کون کرے گا، اس کی وضاحت رب ذوالجلال اگلی آیت میں فرماتے ہیں۔ یہاں اگرچہ ان کا یہ نیک کام ہے کہ بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور آنے والے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کے شرک اور ان کے کفر کی وجہ سے یہ عمل بھی تباہ و برباد ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے ان کے عملوں کو ضائع فرما دی۔ تو حقیقی معنی میں، حقیقی طور پر اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ بیت اللہ کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں کو صرف اور صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ،
ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو اللہ فرماتے ہیں امید ہے، توقع ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون؟ جن کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور وہ نماز کی اقامت کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ جن لوگوں کی یہ 5 صفتیں ہیں، بس یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے، اللہ کے گھروں کو ویرانگی اور اجاڑگی سے بچاتے۔ یہ مشرکین کا دعویٰ کرنا کہ ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کا خیال کرتے ہیں، ان کو ستو پلاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور یہ ہماری نجات کے لیے کافی، محض یہ کافی نہیں ہوگا۔ جب یہ کفر کو چھوڑیں گے، شرک کو چھوڑیں گے، بیت اللہ کے اندر جو انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام، ان کی بھی صورتیں، ان کی بھی شکلیں بنا کے بیت اللہ میں رکھی ہوئیں، جب تک یہ شرک کی پلیدی سے باہر نہیں نکلتے اور صرف ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تب تک ان کا یہ عمل قبول نہیں ہے۔ تمام کے تمام اعمال کی قبولیت کا واحد سبب ہے کہ انسان توحید پرست ہو، توحید کو ماننے والا ہو۔ دیکھیں آپ ان کا عمل کہ وہ بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ میں آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کی نظافت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل ان کے شرک کی وجہ سے اللہ نے قبول نہیں کیا۔ صرف مومن پکے وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے۔ سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن کے نور کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کا دل ایک تاکچے کی مانند ہے، اور اس میں ایک چراغ ہے، اور پھر اس چراغ کے ارد گرد شیشے کی قندیل ہے، اور پھر وہ چراغ میں جو تیل ہے وہ بھی زیتون کا ہے، اور یہ جب جلتا ہے تو مومن کا دل اسی طرح سے ہے، مومن کا نور ایسے پھیلتا ہے اور روشنیاں پھیلاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یہ چراغ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ اللہ کے گھروں میں، کہ اللہ کے جو گھر ہیں یہ روشنی کا منارہ ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ ان گھروں سے نور پھیلتا ہے، نور کی کرنیں پھیلتی ہیں کہ جس طرح تاکچے کے اندر ایک چراغ رکھا جائے اور اس میں زیتون کا تیل ڈالا جائے، اور پھر اس کے ارد گرد شیشے کی قندیل ہو، اور وہ جس طرح ایک روشنی پھیلاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر بھی ایسے نور پھیلاتے، نور پھیلاتے۔ ان گھروں سے، اللہ کے ان گھروں سے علم کی کرنیں پھیلتی ہیں، لوگ آتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ان گھروں میں داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ترفع، ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو بنایا جائے، تعمیر کیا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح و شام ان گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ جو اللہ کے عظیم الشان گھر ہیں، ان کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں کہ جن کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نہ ہی ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت ان کو نماز کو قائم کرنے سے اور نہ ہی زکوٰۃ کو ادا کرنے سے غافل کرتی۔ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ان گھروں کو آباد بھی کرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ مسجد میں پہنچتے ہیں اور آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے دلوں میں ڈر ہے اس دن کا کہ جب آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔
مراد کہ قیامت کے دن کا خوف ان میں ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور قیامت میں ملنے والی سزاؤں سے ڈرتے ہوئے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، دل اور آنکھوں کا عدل بدل ہو جانا، الٹ پلٹ ہو جانا، تبدیل ہو جانا۔ اس کی مفسرین مختلف انداز سے تفسیریں کرتے کہ قیامت کا خوف، قیامت کا رعب اور اس کی وحشت اتنی ہوگی کہ انسان کا دل اپنی جگہ سے نکل کر حنجرے تک آ جائے گا، حلق تک آ جائے گا، اور یہ کیفیت ہوگی نہ تو دل منہ سے باہر نکلتا ہے نہ دل اپنی جگہ پر واپس لوٹتا ہے، اور آنکھوں کا الٹ پلٹ ہو جانا، آنکھوں کا بدل جانا کہ دنیا کے اندر یہ دیکھا کرتے تھے، ان کو نظر آیا کرتا تھا، لیکن قیامت کے خوف کی وجہ سے ان کو دکھنا ہی بند ہو جائے گا، اندھے ہو جائیں گے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس کا دوسرا معنی کہ دلوں کا الٹ پلٹ ہو جانا، ان کے دل، ان کو یہ طمع ہوگی، یہ لالچ ہوگی دل کو کہ اس کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دی جائے، اور دل یہ خوف کھائے گا کہ کہیں وہ ہلاک اور تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اور آنکھوں کا الٹ پلٹ ہو جانا، آنکھیں کبھی ادھر نظر دوڑائیں گی، کبھی ادھر نظر دوڑائیں گی، اور یہ دیکھیں گی کہ ان کو کس جانب سے پکڑا جاتا ہے اور گھسیٹا جاتا ہے اور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس کا تیسرا معنی کہ ان کی یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر یہ رہتے ہوئے اسلام کو، دین کو، قرآن و سنت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کو اعتبار نہیں تھا، یقین نہیں تھا، شک کیا کرتے تھے کہ آیا یہ اللہ کی کتاب ہے بھی صحیح کہ نہیں، یہ نبی پر جو وحی اترتی ہے یہ کیا اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں، یہ شک میں زندگی گزارتے تھے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون صحیح عمل کر رہا ہے، شک، شکوک و شبہات میں یہ مبتلا تھے۔ لیکن جب یہ قیامت کے دن قرآن و سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے اور جہنم میں ملنے والی سزاؤں کو دیکھیں گے، اب ان کو مکمل یقین ہو جائے گا کہ وہ جو وحی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، وہ بالکل حق اور سچ تھا، پھر بالکل یقین ہو جائے گا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قیامت کے دن ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ دنیا میں تیری نگاہ نے کام نہ کیا، دنیا میں تیری نظر میں حق سمجھ نہ آیا، تو حق کو نہ دیکھ سکا، نہ پہچان سکا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج قیامت کے دن تیری نگاہ بڑی تیز ہے، اپنے اس عذاب کو اچھے سے چکھ لے۔ جن کے دلوں میں قیامت کا خوف ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور وہاں حساب و کتاب ہونا ہے، یہ لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے، اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور درس و تدریس میں شریک ہوتے ہیں، دروس میں شریک ہوتے ہیں، تاکہ یہ اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کر سکیں۔ تو محترم ساتھیوں، یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی جو ہماری توجہ اس طرف دلاتی ہیں کہ اللہ کے گھروں کو ہمیں آباد کرنا چاہیے، اللہ کے گھروں کو ویرانگی سے بچائیں، اللہ کے گھروں کے ساتھ دل لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے،
ان میں سے ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا، اس کو فکر ہی یہی ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہو میں مسجد میں پہنچوں اور نماز ادا کروں۔ مسجد کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ اس نے اپنا تعلق مضبوط بنایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس بندے سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے؟ کس بات سے روکتا ہے؟ کہ مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مسجد کے اندر فساد برپا ہو، خرابی پیدا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسجد میں داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، لیکن یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے، مسجد کے اندر فساد برپا کرے، مسجد میں خرابی پیدا کرے، اور مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت، اس کا پس منظر یہ ہے، دو پس منظر مفسرین لکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ عیسائی روم کے بادشاہ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روکا، اور دوسرے اس کے پس منظر میں جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا، اور بیت اللہ میں طواف کرنے سے روکا، عمرہ کی ادائیگی سے روکا، اور ان کے لیے یہ ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ دو پس منظر تھے اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی روشنی میں اپنے ماحول کو۔ ہماری مساجد میں، ہمارے محلوں کی مسجدوں میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان ہی اتنی سخت ہوتی ہے، اس میں اتنی سختی ہوتی ہے اور شدت ہوتی ہے کہ ان کی گفتگو کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں نہیں آتے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ جب مسجد میں ہوگا میں مسجد میں نہیں جاؤں۔ تو وہ شخص کہ جس کی وجہ سے کوئی ایک بھی شخص اللہ کے گھر میں آنے سے رک جاتا ہے، اس بندے کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی بندہ ہماری وجہ سے کسی خیر کے کام سے مت رکے۔ ہم بنے تو خیر کو پھیلانے والے، خیر کو عام کرنے والے، خیر کو عام کرنے والوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے، نہ کہ ہم خیر کے کاموں میں رکاوٹ بنیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے محلوں کی مساجد میں، مسجدوں میں اپنے جماعتیوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد میں حاضر ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا تعلق مسجد کے ساتھ بنے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مسجد میں نہیں آتے، تو وہ اس آیت کو اچھے سے یاد رکھے، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت میں بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مساجد کی آباد کاری میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں کثرت سے مساجد تعمیر کرنی چاہیے، کثرت سے مساجد بنانی چاہیے۔ ہر محلے کے اندر ایک نہ ایک مسجد ضرور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم
آپ صحابہ کو یہ حکم دیا کرتے تھے، امرنا ببناء المساجد فی الدور، آپ کی طرف سے یہ حکم ہوتا تھا کہ محلوں کے اندر جہاں آبادی ہے، جہاں لوگ رہتے ہیں، وہاں پر مسجد بنائی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ فراہم کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے۔ اور دوسری روایت کے مطابق کہ جس نے مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کا چہرہ مطلوب ہے، جس طرح وہ دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اسی طرح اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر تعمیر کریں گے۔ کبوتری کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ مختصر سا، چھوٹا سا۔ مراد یہ کہ اگر کوئی شخص تھوڑی سی بھی جگہ، ایک مصلے کی بھی جگہ، ایک آدمی کے نماز پڑھنے کی جگہ بھی اگر مسجد کے لیے وقف کرتا ہے، یہ ایک بندے کی نماز پڑھنے کی جگہ وقف کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے۔ مسجد کی آباد کاری میں سب سے اہم کردار یہ ہے کہ کثرت سے مساجد کو بنایا جائے، اور یہ بڑا ہی اہم ترین عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند اعمال کا ذکر کیا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کا اجر باقی رہتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے، وہ شخص جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنا جاتا ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں دولت سے نوازا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں یہ عہد کریں کہ ضرور ایک گھر اللہ کا اپنی ذاتی مال سے بنا کر جائیں، اللہ کے گھروں کو تعمیر کریں، ان کو بنائیں۔ مساجد کی آباد کاری میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے، نماز کے لیے یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم مسجد میں پہنچیں اور مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی وہ نماز جو وہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے، یا وہ نماز جو وہ بازار میں پڑھتا ہے، یہ ایک نماز ہے، لیکن کوئی شخص جب مسجد میں آتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب 25 نمازوں کے برابر دیا جاتا ہے، اور ایک اور روایت کے مطابق 27 نمازوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، اور عمدہ اور بہترین اور اچھا وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف چلتا ہے، جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم اٹھانے پر اللہ اس کے ایک درجے کو بلند فرما دیتے ہیں، اور دوسرا قدم اٹھانے پر رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ آدمی ہے جو مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے، جو مسجد کی طرف جا رہا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا من الجنہ، کہ جو شخص صبح کے وقت مسجد جائے یا شام کے وقت مسجد جائے، یعنی جس وقت بھی وہ مسجد کا رخ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت کے اندر مہمانی تیار کر دیتے۔ وہ مسجد میں آ رہا ہے، لیکن رب ذوالجلال اس کی مہمانی کا انتظام جنت میں کیے بیٹھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کو مسجد کے ساتھ لگائیں، اور ہر صورت یہ کوشش کریں کہ ہم مسجد میں چل کر آئیں اور یہاں نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اجر کا باعث وہ آدمی ہے جو مسجد کی طرف دور سے چل کے آتا ہے۔ جتنا دور سے چل کے آئے گا اتنا زیادہ اس کے لیے اجر۔
बनु सलीमा जब इनको पता चला कि मस्जिद नबवी के करीब चंद जगह खाली हैं, इन्होंने इरादा किया कि ये मस्जिद नबवी के करीब आकर आबाद हो जाएं और वहाँ पर रहें, ताकि मस्जिद की मोहब्बत बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में वक्त गुजारें। और एक अच्छी फ़िक्र और एक अच्छी सोच लिए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी गई कि बनु सलीमा वो मस्जिद के करीब आने का इरादा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और पूछा कि क्या ऐसे ही है? वो कहने लगे, जी अल्लाह के रसूल, हम मस्जिद के करीब आना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दियारकुम तुक्तब आसारुकुम, दियारकुम तुक्तब आसारुकुम, अपने घरों में बाकी रहो, अपने घरों में बाकी रहो। तुम ये जो चल कर इतनी दूर से अपने कबीले से मस्जिद की तरफ आते हो, ये सारे के सारे कदम जो तुम्हारे मस्जिद की तरफ उठते हैं, रब्बे दुल जलाल इन कदमों के बदले तुम्हारे लिए नेकियां लिख दिया करते हैं। तो मेरे भाइयों, जितना हम मस्जिद की तरफ चल के जाएंगे, हमारे नामे अमाल में उतना ही नेकियों में इजाफा होता जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर फजर की नमाज से ताखीर हुए। हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं, आप इतना लेट हुए कि हमें यूं लगा कि अभी सूरज तुलू होने वाला है। आप जल्दी से आए और आपने आकर नमाज पढ़ाई और मुख्तसर नमाज पढ़ाई। और जैसे ही आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद कहने लगे, अला मसाफिकुम, अपनी सफ़ों पर अपनी जगहों पर बैठे रहो, मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे और सहाबा से गुफ्तगू की। सहाबा से कहा कि मैं रात को जागा, मैंने वुज़ू किया, जितना अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा था मैंने नमाज पढ़ी, और फिर उसके बाद मुझे ऊँग आई, मेरा जिस्म भारी हुआ और मैं सो गया। जब मैं सोया फ़इज़ा बिरब्बी तबारक व तआला फ़ी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को, मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसकी सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा हालत में देखा। यानी ख्वाब की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फ़ीमा यख्तसिमुल मलउल आला, ये मलउल आला, ये जो फरिश्तों के बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े फरिश्ते हैं, ये किस बाबत झगड़ा कर रहे हैं, किस मामले में झगड़ा कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जवाब दिया, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम कि ये किस लिए, किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी हथेली को मेरे दो कंधों के दरमियान रखा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथों की जो उंगलियां थी उसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। और फिर वो हर बात जो जिसका मुझे इल्म नहीं था वो मुझे पता चल गया, और मैंने बखूबी जान लिया कि मलउल आला किस बाबत झगड़ा कर रहे थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझसे सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताओ कि मलउल आला किस बाबत झगड़ रहे थे, किस मसले को डिस्कस कर रहे थे, किस मसले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उन आमाल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि जो आमाल इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। तो फिर अल्लाह ने सवाल किया कि वो आमाल कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आमाल मशयुल अक़दामी इलल जमाआत वल जुलूस बअद सलावात, कि अपने कदमों को फर्जी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ लेकर जाना, और फिर जब फर्जी नमाज अदा कर ली है, नमाज अदा कर लेने के बाद फिर उसी जगह पर बैठना जहां नमाज अदा की है, और जिस हद तक हो सकता है वहीं पर बैठा जाए।
اور نہ چاہتے ہوئے عمدہ اور بہترین وضو کر کے آنا، یہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے سوال کیا ہے محمد یہ خبر دو کہ اس کے بعد وہ کس بابت جھگڑا کر رہے، کس مسئلے کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، کس مسئلے کے بارے میں چہ مگوئیاں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان اعمال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ وہ کون سے عمل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اطعام الطعام ولین الکلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، جس وقت تمام لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر اپنے رب کو منانا، یہ وہ عمل ہیں کہ جن سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خواب کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا اور ان اہم ترین اعمال کے بارے میں امت کی اور لوگوں کی توجہ دلائی۔ تو میرے بھائیوں، مسجد میں آنا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں ذکر کرنا، یہ انسان کے لیے بڑی فضیلت والے عمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مسجد میں آتا ہے، فردی نماز ادا کرتا ہے، اور نماز کے ادا کرنے کے بعد، نماز پڑھ لینے کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ جاتا ہے، جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ۔ اے اللہ اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں اتار دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس سے رجوع فرما لے۔ یہ دعائیں کون کرتے ہیں؟ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کے ساتھ دل لگائیں، مساجد کی ضروریات کو پورا کریں، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، مسجد میں کسی چیز کی کمی ہے تو اس کا پورا کریں، کوئی پنکھے، کوئی لائٹیں، کوئی قالین، کوئی اور مختلف چیزیں جو مسجد کی ضرورت کا باعث ہیں، وہ مسجد کی ضرورت کا باعث ہیں، آپ ان ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ مساجد کی ضرورت کو پورا کرنا اور نمازیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ بھی انسان کے درجات اور انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سبب بنتے۔ تو ہر ایک فرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم میں سے کوئی شخص وادی بطحان جائے اور عقیق جائے اور وہاں جا کر 2 موٹی تازی بڑی کوہان والی اونٹنیاں لے کر آئے، بغیر کچھ خرچ کیے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر دھوکہ دے کر، بغیر ڈکیتی کے اور بغیر قطع رحمی کے وہ 2 اونٹنیاں لے کر آئے۔ کیا کسی کو پسند ہے کہ وہ صبح صبح یہ 2 اونٹنیاں حاصل کرے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم جائیں گے اور لے کر آئیں گے۔ فرمایا کوئی شخص تم میں سے صبح کے وقت مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر 2 آیتوں کا علم حاصل کرتا ہے یا 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے یہ 2 آیتوں کا علم حاصل کرنا اور 2 آیتوں کی تلاوت کرنا یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس طرح آیتیں بڑھاتے جاؤ اور دوسری جانب اونٹنیاں بڑھاتے جاؤ۔ 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر، 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور ایک دوسرے کو سکھاتی ہے، الا غشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ونزلت علیہم السکینہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکون اترتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور یہ یہاں بیٹھ کر اللہ کی آیات کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر جو موجود فرشتے ہوتے ہیں وہاں پر ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو مساجد سے علم پھیلنا چاہیے، آپ مساجد میں حلقات قائم کریں، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کی تلاوت کی درستگی کی، اسی طرح قرآن کے معانی اور مفہوم کے
تفسیر قرآن کے یہ حلقات آپ کی مسجدوں میں ہونے چاہیے، اور آپ روزانہ ایک آیت یا 2 آیت آپ کی مسجد میں یہ ضرور درس ہونا چاہیے، تاکہ آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارا تعلق مسجدوں سے مضبوط بنائے، اور مسجدوں میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے، باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔